نوجوان نے پوچھا کہ میں نے یوں کہا کہ اگر میں میچ جیتا تو بھائی کو 500 روپے دوں گا، تو یہ منت ہے یا صرف میرا ایک ارادہ کہلائے گا؟ دیکھیں، یہ صرف آپ کا ایک ارادہ ہے، اور جو جائز ہے اگر ٹو سائیڈ شرط لگائی جائے کہ اگر میچ میں جیت گیا تو تم مجھے 500 روپے دو گے، اگر میں ہار گیا تو میں تمہیں دوں گا، تو پھر یہ شرط اس طرح کی شرط کے ساتھ کہ جس میں کچھ مال وغیرہ لگے، جو جیتے وہ سامنے والے کا کل یا بعض مال لے جائے اور سامنے والا اپنے کل یا بعض مال سے محروم ہو جائے، یہ جوا ہوتا ہے۔ لیکن جب ون سائیڈڈ ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ چلو اگر میں جیت گیا تو تمہیں میں سب کو ٹریٹ دوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ فی نفسی جائز تھا۔ اور منت اس لیے نہیں ہے کہ منت اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے گئے ایک وعدے کا نام ہوتا ہے، اور وہ بھی اتنی آواز سے اس کو کہنا ہوتا ہے کہ اپنے کان سنیں، اور اس میں بھی ہم عبادت کا وعدہ کرتے ہیں تب وہ منت کہلاتی ہے، یعنی ایسی چیز کا ذکر ہونا چاہیے کہ جس کی جنس سے کوئی چیز ہم پر فرض یا واجب ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ نماز ہم پہ فرض ہے، آپ کو یہ کہے کہ اگر میرا ایک کام ہو گیا تو میں اللہ کی رضا کی خاطر 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یا اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، تو اب یہ نماز جو پڑھے گا یہ نفل ہوگی، اور اس کے جنس سے دیکھیں جو جنس نماز ہے وہ فرض بھی ہے، تو یہ منت بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا گیا، اللہ سے کوئی وعدہ نہیں کیا گیا، لہٰذا اگرچہ جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو اس کے جنس سے زکوٰۃ وغیرہ، صدقہ فطر وغیرہ ہم پر واجب ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ سے وعدہ نہیں ہے، صرف ایک ارادے کا اظہار ہے، تو یہ صرف ارادہ ہے، منت نہیں۔ اب اس کو پورا کرنا چاہیں بہتر، نہ کریں تو کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ساس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ سیدہ نہ ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ مالکہ نصاب نہ ہوں، یعنی ان کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ صاحبہ نصاب کہلائیں۔ مالکہ نصاب یا صاحب نصاب وہ عورت ہوگی کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا اتنا کیش یا پرائز بانڈ وغیرہ جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ جائیں، جو آج کل 1,25,30 ہزار تک بن جاتے ہیں، یا اتنا مال تجارت اس کے پاس نہ ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ اس طرح یہ علیحدہ علیحدہ نہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا مال اگر ہے، پھر بھی ان کی مالیت جب ہم پورے کو سب کو ملا کے کاؤنٹ کریں تو وہ 52.5 تولہ چاندی تک نہ پہنچے، اور فرض کر لیں اگر پہنچے لیکن ان پہ اتنا سارا قرضہ ہے کہ قرضہ ادا کر دیں تو یہ نصاب باقی نہیں رہے گا۔ ان سب صورتوں میں یہ مطلب شرعی فقیرہ کہلائیں گی۔ اگر ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو شرعی فقیرہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اتنا مال موجود ہے تو پھر نہیں دے سکتے، یہ بس احتیاط کریں۔ اور بھی اس کے مسائل ہیں لیکن قلیل وقت میں اتنا ہی اشارہ میں کر سکا۔ ایک بہن نے پوچھا کہ کیا عورت سے انڈر لیگز ویکس کرا سکتی ہے؟ کریم سے اسکن خراب ہو گئی ہے۔ دیکھیں، شرعی اصول ہمارا یہ ہے مذہب اسلام کا کہ ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک کوئی بھی نہ مرد کے سامنے نہ عورت کے سامنے اپنا حصہ بدن کھول سکتی ہے۔ اس کو ستر کہتے ہیں، اور مقام ستر کا کسی کے سامنے کھولنا یہ گناہ ہوتا ہے اور حرام ہے۔ ہاں، ضرورتیں مستثنیٰ ہوتی ہیں جس کی تفصیل مختصراً میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اس کو سمجھنے والی چیز ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے ضرورت، ایک ہے حاجت، ایک ہے منفعت، اور ایک ہوتی ہے زینت۔ ضرورت میں وہ چیزیں آتی ہیں کہ اس کے بغیر ہم ہلاک ہو جائیں گے، حاجت میں وہ چیزیں آتی ہیں کہ اس کے بغیر ہلاک تو نہیں ہوں گے لیکن زندگی دشوار ہو سکتی ہے، منفعت میں وہ چیزیں آتی ہیں نہ ہلاکت نہ زندگی دشوار، ہاں مل جائے تو فائدہ ہوگا، جیسے 2 دکانیں تو تیسری دکان اور ہو جائے۔ اور چوتھا زینت ہوتا ہے، یہ تینوں چیزیں نہ ہوں تو بس پھر یہ ڈیکوریشن وغیرہ یہ زینت میں آتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ستر کا کھولنا ہے یہ ضرورت کے درجے میں یا سخت حاجت کے درجے میں ہو سکتا ہے، منفعت یا زینت کے درجے میں نہیں۔ اور یہ ویکسیشن وغیرہ کرانا یہ حاجت کے درجے میں، یہ زینت کے درجے میں آئے گا یا منفعت کے آئے گا، اس لیے شرعاً جائز نہیں۔ ہاں جب ضرورت ہو، مثال کے طور پہ جیسے باہر کے ملکوں میں خاص طور پہ ہماری سسٹرز ہوتی ہیں، ڈیلیوری کے مسائل ہوتے ہیں، اگر وہاں غیر مرد بھی ہے تو اس کے سامنے ستر کھولا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی ضرورت ہے، ایک ایسی حاجت ہے کہ کسی کی مدد کے بغیر انسان عمومی طور پہ پورا نہیں کر سکتا، تو وہاں اجازت ہوگی۔ ایسے ہی خواتین کے چیک اپ وغیرہ ہوتے ہیں، بعض اوقات باہر خاص طور پر اپائنٹمنٹ لی ہوتی ہے ڈاکٹر سے، اور وہ میل ڈاکٹر ہوتا ہے، اور چیک اپ کرانا ہوتا ہے بدن کا، اور وہ اتنا ضروری ہوتا ہے کہ نہ کرائیں تو بیماری بڑھ جائے گی، انفیکشن بڑھ جائے گا، اس سے زندگی سخت دشوار ہو جائے گی، بعض اوقات ہلاکت کی طرف بھی لے جا سکتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہاں ستر کھولا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات اور بھی کئی اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن بس اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ فیصلہ کرنا چاہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ نہیں، تو ویسے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے فتویٰ لیں، کیونکہ آپ ہر صورت میں
ہر نوعیت میں درست نتیجے تک پہنچ جائیں یہ کوئی لازم نہیں ہے، لیکن ذہن میں رکھیں اتنی بات کہ اگر کوئی آپ ناجائز کام کرنا چاہتے ہیں کہ یار مجھے ضرورت ہے میں ناجائز کر لوں، تو دیکھیں تو صحیح وہ کس درجے میں ہے۔ کیا اس کے بغیر آپ مر جائیں گے؟ کیا وہ سخت حاجت میں ہے، یا صرف منفعت میں آتا ہے، یا زینت میں آتا ہے؟ اگر سخت ضرورت کی حاجت محسوس کریں تو خاص طور پر علماء سے معلوم کر کے پھر آپ کر لیں، اور زینت منفعت کے درجے میں خود آپ کا ذہن اس کو کہہ رہا ہو کہ زینت ہے یا منفعت ہے، چھوڑ دیجئے، پھر زینت منفعت میں ناجائز امور کا ارتکاب نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ میرا پرنٹنگ کا کام ہے، میں ٹی شرٹس پر، اسی طرح کپ پر، گلاسز کے اوپر انسان یا جانور کی تصویر بعض اوقات مجھے بنانی پڑ جاتی ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ لیکن حتی الامکان چہرے کو بنانے سے اوائڈ کریں، کیونکہ اصل چہرہ یہ تصویر جو ہوتی ہے یہ چہرہ ہی ہوتا ہے، ہمارا فیس ہوتا ہے، یہ جانور کا فیس ہوتا ہے۔ ہاں اگر آؤٹ لائن خالی بنائی، آنکھیں ناک وغیرہ واضح نہیں بنایا تو چل جائے گا، لیکن اگر آپ نے پورا مکمل چہرہ بنایا تو یہ شرعاً صحیح نہیں ہے، اس میں ذرا اس پہ اجتناب کریں۔ ایک بھائی نے کہا کہ مجھے گھر وراثت میں ملا اور میں نے اس کو 21,000 کرائے پر چڑھا دیا، کرائے پر زکوٰۃ بنے گی یا نہیں، جبکہ وہ کرایہ جو آتا ہے سارا گھر میں خرچ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں آپ پہ بالکل اس میں تو بالکل زکوٰۃ نہیں بنے گی، کیونکہ وراثت کا گھر ہے، آپ کو ملا ہے، کوئی مال تجارت تو تھا نہیں ہے کہ آپ نے انویسٹمنٹ کی غرض سے لیا ہوتا تو پھر چلیں سال بسال زکوٰۃ بنتی۔ اور دوسرا جو اس کا کرایہ آ رہا ہے وہ سال تک محفوظ ہی نہیں رہتا، وہ تو فوراً خرچ ہو جاتا ہے، تو لہٰذا آپ پر بالکل بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایک بچے نے پوچھا کہ اگر ماں باپ فوت ہو جائیں، بڑے بھائی ہیں اور چچا ہیں، اب اگر نکاح کرنا چاہتی ہے تو بھائی سے اجازت لے گی یا چچا سے اجازت لے گی؟ دیکھیں چچا سے پوچھنا انسب ہوتا ہے، کیونکہ چچا جو ہوتا ہے وہ عصبہ میں ہوتا ہے، ان سے ہی پوچھا جائے اور چچا سے اجازت لینے کے بعد پھر قدم اٹھائیں، اور وہ بڑے بھی ہیں تو ان کا ادب اور احترام بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ایک بھائی نے کہا اگر گواہوں کے سامنے شوہر عورت سے پوچھے، یعنی بیوی سے، کہ تم میری بیوی ہو، وہ کہے کہ ہاں میں تیری بیوی ہوں، تو تجدید نکاح ہو گیا یا نہیں؟ لیکن ہو تو جائے گا، اس سے بھی ہو جائے گا، کیونکہ بہرحال وہ اس کو ایک ملکیت میں، بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر کی ایک عارضی ملکیت میں کہلاتی ہے، اگرچہ پورا آقا والا حق تو اس کو حاصل نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال شوہر کو ایک لحاظ سے بیوی پر حاکمیت حاصل ہوتی ہے، اور اس طرح کے جملوں سے نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ یہی کہیں، اس طرح کہیں کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں آپ کا نکاح اپنے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کر لوں؟ عورت کہے میں نے اجازت دی، اور پھر یہ جواب میں کہے کہ میں نے آپ کو بحیثیت زوجہ کے قبول کیا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ یہ بائکیا وغیرہ چلاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بعض اوقات کوئی رائڈ بک کراتے ہیں، ہم جب وہاں پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سامنے کوئی خاتون ہیں جنہوں نے بک کرائی ہے، اب اگر ہم اسے کینسل کرتے ہیں تو ہر 100 روپے کے اوپر 16 روپے ہمارے کٹتے ہیں۔ اب مثلا اگر 600 روپے کی رائڈ ہے تو پھر ہر 100 کے اوپر 16 روپے کٹیں گے، تو ہمارے لیے کافی نقصان، اور جتنا ہم پیٹرول چلا کے گئے ہیں وہ سارا پیٹرول بھی ضائع جائے گا۔ اس طرح کی اگر 2-4 رائڈ ہمیں دن کے اندر ملتی ہیں اور ہم ان کو کینسل کرتے ہیں تو اچھا خاصا نقصان ہے، جتنا کماتے ہیں اس کا کچھ حصہ نکل ہی جائے گا۔ تو کیا ہم عورت کو اپنے پیچھے، اجنبی عورت کو بٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اجنبی عورت کا براہ راست اس طرح مرد کے پیچھے بیٹھنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ جسم ٹچ ہوگا، اور پھر عورت اتنے کلوز بیٹھے گی، لازم بات ہے کہ قلبی کیفیات کی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور جو اس میں اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسرا اگر کوئی فرض کر لیں آپ کو جانتا نہیں ہے، دیکھے گا پتہ نہیں کس عورت کو لے کے جا رہا ہے، تو بدگمانیوں پہ بھی پیش کرنا لازم آئے گا، اس لیے حتی الامکان اس کو ایوائڈ کیا جائے۔ لیکن جیسے بعض اوقات ایسے علاقے ہوں کہ جہاں خواتین کا زور زیادہ ہے، اور اگر نہیں کرتے تو ایک آدمی کے لیے کافی، اور آج کل جو غربت کے معاملات چل رہے ہیں، الامان والحفیظ، مجھے زیادہ یہ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ مجھ سے زیادہ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں۔ مجھ سے زیادہ سے مراد کہ یہ نہیں کہ میں تقابل پیش کر رہا ہوں کہ باقی علماء سے کم، مجھ سے زیادہ، مجھ سے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، یوں چلیں الفاظ کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے، کوئی برا نہ مانے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور پھر میرا نمبر بھی عام ہے، تو لوگ اپنی جو مجبوریاں ذکر کرتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور شکر کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے لاکھوں سے بہتر رکھا ہوا ہے۔ اب ان کو اگر ہم تقوی والے مسائل بیان کریں گے تو لازم بات ہے کہ وہ بیچارے وہ عمل تو کریں گے ہمارے کہنے پر، لیکن ان کی زندگی انتہائی تنگ ہو جائے گی، دشوار ہو جائے گی۔ پھر اس میں راہ عافیت یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک بڑا سا بیگ لیں جس میں کچھ بھوسا وغیرہ بھر لیں، چاہے بالکل ہلکا سا ہو، وہ اپنی پیٹھ پہ پیچھے لگائیں، تاکہ اگر عورت بیٹھے بھی تو ایک کافی فاصلہ ہو جائے، یا کوئی ایسی بیچ میں اگر شیٹ وغیرہ آپ لگا سکیں لکڑی کی موٹی، کہ وہ اگر عورت آرام سے اس سے ٹچ بھی ہو جائے تو آپ کے جسم سے بالکل ٹچ نہ ہو، تو پھر اس طرح کے آپ معاملات کر کے اور پھر خاتون کو بٹھا سکتے ہیں۔ وہ بھی جب بہت ہی کوئی
اس طرح کی شرعی مجبوریاں زیادہ ہوں. اگر کوئی ایک آدھ ملتا ہے مہینے میں کیس تو چھوڑ دیں، یہی بہتر ہے. لیکن جب کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر تقویٰ نہیں، پھر فتویٰ چلتا ہے، اور فتوے کا معاملہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا ہے.